اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ قابل احترام برادران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین کرام، قابل احترام حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین، یہ شکر و سپاس اور حمد و ثناء اور اللہ کی تعریف و ستائش کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے بھائی محمد قاسم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے یہ گھر بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی خوشی نصیب فرمائی کہ ان کے بیٹے نے قرآن مجید کی تعلیم کا پہلا مرحلہ مکمل کیا ہے۔ ہم اس موقع پر جہاں اپنے بھائی اور ان کے اہل خانہ اور ان کے تمام عزیز و اقارب جو یہاں موجود ہیں، ان سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ان کے لیے بابرکت بنائے، اور اللہ رب العزت ایمان کی سلامتی کے ساتھ، عافیت اور صحت کے ساتھ، تندرستی اور شکر گزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے انہیں متمتع فرمائے، اور یہاں اس گھر میں رہ کر اللہ کو یاد کرنے، اللہ کی بندگی کرنے اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام حضرات و خواتین، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں انسان کے اوپر اس قدر زیادہ ہیں کہ انسان ان کا شکر ادا کرنا تو کہاں رہا، انسان ساری زندگی لگ کے ان کو گننا شمار کرنا چاہے تو گن نہیں سکتا، اتنی نعمتیں اللہ رب العزت۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بات کہی، فرماتے ہیں اللہ تو نے بنایا اور کتنا خوبصورت بنایا، اور ہماری خدمت میں یہ سارا زمین و آسمان، یہ سورج چاند ستارے اور یہ ہوا اور بادل پہاڑ اور سمندر ہماری خدمت پہ لگا دیے، اور تیرے ہمارے اوپر اتنے احسان ہے کہ ایک سانس جو انسان لیتا ہے، اس سانس کا جانا تازہ آکسیجن لے کے اور پھر باہر آنا وہ آلودہ ہوا جو جسم کے اندر زہرناک ہوتی ہے اس کو باہر پھینکنا، کاربن ڈائی آکسائڈ بنا کے اس نقصان دہ گیس کو باہر نکالنا اور تازہ آکسیجن کو اندر بھیجنا، ایک سانس کے اندر تیری دو نعمتیں ہیں مولا، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں۔ اور پھر ہر وقت ہمارے جسم کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے اور اس کے جو ذرات ہمارے جسم کے اندر حراروں کی شکل میں جل رہے ہیں، اور وہ ختم ہو کے ہمارے فضلے کے ساتھ، پسینے کے ساتھ، پیشاب کے ساتھ، پخانے کے ساتھ نکل رہے ہیں، اور نئے ان کی جگہ پر بن کے ریپلیس ہو رہے ہیں، اور اسی طرح ہڈیاں اور اسی طرح جسم اور اسی طرح گوشت اور اسی طرح جلد، ہر چیز نئی بن رہی ہے، اور جو استعمال ہو کے ناکارہ ہو رہی ہے وہ ختم ہو کے جسم کے اندر سے نکل رہی ہے۔ اس قدر بڑا کارخانہ انسان کے جسم کے اندر لگا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ یہ گردوں کی صفائی والے کو اللہ تعالیٰ سب کو عافیت دے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ یہ ڈائلیسس والے جو جاتے ہیں بیچارے، ان کا خون صاف کرتے ہیں اس مشین کے اوپر، کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کتنا تردد کرنا پڑتا ہے، اور ہمارے جسم کے اندر یہ ریفائنری ہر وقت چل رہی ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں اور وہ چل رہی ہے، خون صاف ہو رہا ہے۔ اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں، اس لیے میرے بھائیو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا شکر یہ ہے کہ انسان نعمت کو یہ سمجھے کہ یہ میرے اللہ کی دین ہے، اس نعمت کے دینے میں اس کے ساتھ نہ کسی کی سفارش، نہ کسی کی شراکت، اور نہ کسی کا کوئی حصہ اور عمل دخل، یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے، یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے۔
اس لیے نعمت ملے تو الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ اور دوسری، دل سے یہ ماننا کہ اللہ کی دین ہے، زبان سے یہ کہنا الحمدللہ یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اور تیسرا شکر کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نعمت پا کے پھر انسان اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کی بندگی کرے، نعمت لے کے اکڑے نہ، اپنے آپ میں بڑا نہ بنے کہ میری یہ، میرا وہ، میں نے ایسے، اس نے ایسے، نہیں، مولا یہ جو کچھ ہے تیری طرف سے۔ کھانا کھائے تو یہ کہ یا اللہ میرا زور طاقت کوئی نہیں، تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے کھانا کھلایا، تو نے مجھے پانی پلایا، تو نے مجھے لباس دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آ کے آرام کرتے، سوتے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا بھی پلایا بھی، وکفانا، اور ہمارے سارے کام کر دیے، اب کاموں سے فارغ ہو کے لیٹ گیا ہوں، وآوانا، اور اس کا فضل یہ ہے کہ اس نے ٹھکانہ دیا، لیٹنے کے لیے، رہنے کے لیے جگہ دی۔ فَكَم مِّمَّن لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ لَهُ، کتنے ہی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے کام بھی پورے نہیں ہوتے اور ان کا ٹھکانہ بھی کوئی نہیں ہے، گھر در بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے ہمیں گھر در دیا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ٹھکانہ دیا ہوا ہے کہ اپنا سر چھپا لیتے ہیں اور گرمی سردی سے بچ کے۔ اور ہمارے تو سچی بات ہے، آج جو گھر ہیں ہمارے ان محلوں میں بھی، پہلے زمانوں میں شاید بادشاہوں کے بھی ایسے گھر نہیں ہوتے تھے، جیسے ماشاءاللہ یہ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، یہ پتھر لگا ہوا ہے، اور نل کھولے تو پانی آ رہا ہے، ٹھنڈا بھی آ رہا ہے، گرم بھی آ رہا ہے۔ کتنی سہولتیں میرے مالک نے دی ہوئی۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور ان گھروں کے اندر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تجعلوا بیوتکم قبورا، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، عبادت کیا کرو۔ مسجد میں جاتے ہو، فرض نماز وہاں پڑھ لی، سنت گھر سے پڑھ کے گئے، باقی کی سنتیں گھر میں، بس گھر میں آ کے پڑھی۔ اپنی نمازوں کا حصہ گھر کے لیے بھی رکھا کرو، اور بچوں کو بھی گھر کے اندر نماز کے اوپر لگانا چاہیے، گھر والی کو بھی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، باپ کو بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور ماں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہاں میں ایک بات اور سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ گھر بنایا ہے ہمارے بھائی نے، اللہ تعالیٰ ان کو اس میں عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے، اور اس کے ہر شر سے انہیں محفوظ رکھے، اس کی ہر خیر اور برکت اللہ تعالیٰ ان کے لیے مقدر فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے بھی ایک گھر بنایا ہوا ہے، اللہ نے بھی ایک گھر بنایا ہوا ہے۔ ایک تو یہ گھر ہے نا مسجد، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہوا ہے۔ اور ایک اللہ رب العزت نے گھر آپ کے رہنے کے لیے بنایا ہوا ہے، اور وہ گھر کون سا ہے؟ جنت، وہ گھر جنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے کہ ایک بنانے والے نے اپنا گھر بنایا، اور پھر اس نے اس گھر کے اندر دعوت تیار کی، اور پھر ایک دعوت دینے والا بھیجا جو لوگوں کو بلاتا ہے کہ آؤ میاں، مالک نے گھر بنایا ہے اور وہاں دعوت تیار کی ہے۔ تو فرمایا جو اس دعوت دینے والے کی دعوت پہ لبیک کہے اور اس کی بات مان لے، وہ گھر میں بھی پہنچ جائے گا اور دعوت بھی کھا لے گا۔ فرمایا گھر بنانے والا اللہ اور دعوت دینے والا میں، جو میری بات مان لے گا وہ جنت میں پہنچ جائے گا اور اللہ کے دسترخوان سے کھائے گا، اور ساری عمر کھاتا رہے گا، ختم ہی کبھی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اس گھر کے ساتھ اس گھر کو نہ بھولیں، یہ اصل گھر نہیں ہے، یہ چھوڑ جانا ہے، پتہ نہیں کب تک رہنا ہے، پتہ نہیں کب تک رہنا ہے اور کب چھوڑ جانا ہے۔ ہمارے سامنے ہوتا ہے ایسے، گھر بنایا اور ساری فرنیشنگ کی، یہ کوئی نوست کی بات نہیں ہوتی، یہ یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کیڑے ویلے کیڑی گل کر دیتی، نا، یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں، ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ ہمارے جاننے والے یہ کراچی میں انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا گھر بنایا، اور ساری سیٹنگ کر کے فرنیچر وغیرہ رکھ کے جب شفٹ ہوئے اگلے دن بیوی فوت ہو گئی۔ یہ عبداللہ گارڈن میں ہمارا دوست تھا، اس نے سارا گھر بہت بڑا، میرا خیال ہے کوئی 4 ایکڑ کا گھر بنایا اس نے، 4 ایکڑ میں گھر بنایا اس نے، بہت بڑا گھر، سارا فرنیشر کیا۔ جس دن جانا تھا اس سے 2 دن پہلے انتقال ہو گیا۔ یہ گھر ہمیشہ رہنے کے نہیں ہے، انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، اصل گھر وہ ہے، اس کی تیاری رکھنی چاہیے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
یہ میرے بھائیوں سبق ہے جو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے بات یاد آ گئی، ان سے کسی نے گھر بنایا، بھائی قاسم، قاسم آپ ہیں؟ یہ قاسم بھائی ہے، بھائی قاسم، ان سے کسی نے گھر بنایا تو پوچھا کہ حضرت مجھے بتائیں گھر کے دروازے پہ کیا لکھوں، گھر کے دروازے پہ کیا لکھوں، سبق بتا دیں کوئی گھر کے دروازے پہ لکھنے کے۔ کہنے لگے اچھا تو نے گھر کے دروازے پہ لکھنا ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ پھر یہ لکھو لدول الموت وابنو للخرابی، میاں جو پیدا کرتے ہو انہوں نے مر جانا ہے اور جو بناتے ہو انہوں نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ بات انسان کو ہر وقت یاد رہے، دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو نعمت بنا دے، شکر کے ساتھ نعمت بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان میں عبادت والی اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت والی اور اپنی فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر یہ چیزیں انسان کو اللہ سے غافل کر دیں تو ماشاءاللہ خود بھی نمازی ہیں، میرا خیال ہے گھر والے بھی نمازی ہوں گے، بچے نے بھی قرآن پڑھا ہے ماشاءاللہ، عبادت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ اور زیادہ توفیق عطا فرمائے ایسے آدمی کے لیے جو فرما بردار ہو، مسلمان ہو، نمازی ہو، صحیح عقیدے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا یہ اللہ کی نعمت کے اوپر نعمت ہے، اور اللہ رب العزت یہ نعمت ایسی ہی بنائے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ ہماری مدد کر کے ہم تجھے یاد رکھیں، تیری بہترین عبادت کریں، اور یا اللہ تیرا شکر کریں، تیرا شکر کریں، یا اللہ اپنے شکر کی توفیق عطا فرما۔ تو ہم بھائی کے لیے دعا گو ہیں اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اللہم انزلہم منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اللہ یہ منزل ان کے لیے بابرکت بنا دے، اے اللہ تو بہترین جگہ دینے والا ہے، انزلہم منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اللہ اس گھر کو بابرکت بنا دے، یا اللہ اس گھر کو اپنی رحمتوں کے ساتھ مالا مال فرما دے، یا اللہ اپنی نعمتوں کا اور اپنی عطیوں کا اور اپنے احسانوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں ہمیں زندگی بھر ان سے فیض یاب اور متمتع فرما، اور یا اللہ نعمتیں دے کے واپس نہ لینا، ہماری نالائکیوں اور ہماری کوتاہیوں اور تقصیروں کی وجہ سے یا اللہ ان نعمتوں سے محروم نہ فرمانا۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ قاسم بھائی کی زندگی میں، ان کے دین ایمان میں، ان کی مال اولاد میں، صحت میں، جان میں، گھر والوں میں، بچوں میں، مال میں، کام میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں یہاں موجود ہیں یا اللہ ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں، گناہگار ہیں، تیری رحمت کے طلبگار اور تیری بخشش کے طالب ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے گناہ بخش دے، اللہ ہمارے گناہ بخش دے، اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما اور ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں اسلام کے اوپر زندہ رکھ اور ایمان کے اوپر خاتمہ فرمانا، اور یا اللہ دنیا میں کسی فتنے میں مبتلا نہ کرنا، اور یا اللہ عافیت کے ساتھ اور عزت و کرامت کے ساتھ اس دنیا سے لے جانا، یا اللہ دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچانا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچانا، اور یا اللہ ہمارے سارے کاموں کا انجام اچھا فرما۔ اے اللہ اس گھر کو بابرکت بنا دے، اے اللہ اس گھر کو برکتوں اور رحمتوں سے معمور فرما دے، اللہ دین ایمان کے ساتھ معمور فرما دے، خیر و برکت کے ساتھ بھرپور فرما دے، یا اللہ شکر کی توفیق عطا فرما، اس میں تیری فرما برداری ہو، تیری یاد ہو، تیری بندگی ہو، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو، ان کی سنت کا اتباع ہو، تیرے دین کی خدمت ہو، اور یا اللہ یہ گھر تو نے دیا ہے اپنے رحمت کے ساتھ، جو اس کے بعد والا گھر قبر ہے اللہ اس کو بھی جنت کا باغ بنا دینا ہم سب کے لیے، اور یا اللہ جو اصل گھر ہے تیری جنت کا گھر اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو، بیوی بچوں سمیت یا اللہ وہ گھر نصیب فرمانا، اور ہم سب کو یا اللہ اپنی رحمت کے گھر جنت میں اپنے نبی کے قرب میں اکٹھا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔